رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت گلشن نقشبندیت کی بہار پربردائے آغوش علم و حکمت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر صوفی ریاض احمد صاحب اسلمی دامت برکاتکم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ شادپور شریف پیر طریقت رہبر شریعت پربردائے نگاہ علم و عرفان پیکر اخلاص و محبت حضرت قبلہ الحاج پیر صوفی ارشد محمود اسلامی نقشبندی مجددی دامت برکاتکم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سلیان شریف اسٹیج کے تشریف فرما جملہ پیران کرام مشائخ اعظام خلفائے کرام اور جمیع ناظرین و سامعین، جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں یہ 3 مقدس نسبتوں کی حامل ہے۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کی مبارک نسبت ہے، اور دوسری نسبت ادا شناس نبوت پربردائے نگاہ نبوت پروانہ شمع مصطفی امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس یادوں کا حوالہ ہے، اور تیسرا حوالہ اس میں خواجہ خواجگاں ثانی ذری زربخت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر صوفی الحاج محمد اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندی مجددی، آپ کے عرص مبارک کا ہے۔ پروگرام تھوڑا وقت ہوا، اس کا آغاز ہوا ہے، آپ حضرات کے سامنے سناخانان شیریں لسان علماء کرام اپنے اپنے مواعظ حسنہ سے نظم و نثر کی صورت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، جناب یار غار کا ذکر، اور مشائخ اعظام صوفیاء کرام بالخصوص صاحب عرس کا تذکرہ کریں گے۔ ان 3 حوالوں سے وقت کے دامن میں گنجائش بھی اس قدر نہیں ہوتی، میں انتہائی اختصار سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک سرکار کی ولادت باسعادت اور جشن میلاد کا ایک سلسلہ، ایک پروگرام ہے، تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ پاکستان ہو یا یورپ، آستانہ عالیہ شادپور شریف کے متعلقین ان کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنی محافل کا اور اپنے کسی بھی حلقہ ذکر کا اور کسی پروگرام کا انتظام و انصرام کرتے ہیں
تو جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کے اس بے لوث غلام سیدنا صدیق اکبر کا بھی ذکر مبارک ہوتا ہے۔ اور یہ فکر کسی انسان کی فکر نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے اپنے ارشادات سے ان بات کے اشارات ملتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات کہہ کے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جس میں تقریباً تمام مفسرین اکرام نے جاء بالصدق سے مراد مصطفیٰ کی ذات کو لیا ہے، اور وصدق به جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے وہ جناب ابوبکر کی ذات ہے۔ اور نبوت کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم کسی بشر کو، انسان کو نبوت عطا فرمائے، اور دوسری شرط صورت یہ ہے کہ کوئی وہ جس کو نبوت دی جا رہی ہے وہ اس نبوت کا اعلان کرے، اور پھر تیسری شرط تکمیل نبوت کے لیے یہ ہے کہ اس نبوت کی کوئی تصدیق بھی کرنے والا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، جیوے 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 سوہنا جیوے، اللہ 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 اللہ۔ نبوت کے یہ تین بنیادی اجزاء ہیں۔ پروردگار عالم تاج نبوت کسی کے سر پہ سجائے، اور پھر وہ نبوت کا اعلان کرے، اور آخری بات تکمیل نبوت اس میں ہوتی ہے کہ اس نبی کی نبوت کو کوئی ایک بندہ جب مان لیتا ہے، نبوت کا اقرار کرتا ہے، تو نبوت مکمل ہو جاتی ہے۔ ابو بکر کی ذات اور آپ کا وجود سرکار کی امت میں کسی عام فرد کا نہیں ہے، عام صحابی کا نہیں ہے، بلکہ آپ مصدق نبوت ہیں، تکمیل نبوت کا باعث ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم محدث ابن جوزی نے سرکار کا میلاد بیان کیا ہے، اور محدث ابن جوزی نے کتنا خوبصورت تذکرہ کیا کہ قربان جائے کروڑوں مائیں اس خاتون کی عزت و عصمت پر جس کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ کیا خوب کہا کسی نے کہ کتنے ادب سے نام لوں، ام رسول کا لازم ادب بہت ہے، اصل الرسول کا، اور جس کی نگاہ میں ام نبی کا حیا نہیں، بھارت صاحب ابو جہل کا، ابن سلول کا، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس تذکرہ میلاد کو محدث ابن جوزی نے مولد العروس میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ سہانی صبح آتی ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت نے کہا، اللہ اکبر، امام اہل سنت کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں، فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساتھ قیمت و سلام۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں جب وہ سہانی صبح آتی ہے تو آج کائنات کا منظر عجیب ہے۔ جناب عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے ہیں، ادھر کعبے میں بجتا ہے، وہ متوجہ ہوتا ہے حجرہ آمنہ کی طرف جھک کے سلام پیش کرتا ہے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کی تعمیر کے وقت جس جلیل القدر پیغمبر نے جس کی آمد کی، جس کے ولادت کی دعا کی ہے، اللہ نے آج اس محبوب کو میلاد عطا فرمایا ہے۔ مولد العروس میں محدث ابن جوزی نے لکھا کہ کعبۃ اللہ جو کہ سلام کرتا ہے، حجرہ آمنہ کی طرف سلام کرتا ہے، اور بریلی کے تاجدار آل سنت کے امام نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ آقا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ سرکار کی ولادت میں وہ جو کعبۃ اللہ میں بت رکھے تھے ان میں بھی ایک لفظ پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ایک ایسا گویا کہ ان میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سارے تھر تھرا کے گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جن کو پروردگار عالم وہ پاک نسبت عطا فرماتا ہے، جو سرکار کا تصور
لے کے